हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है वो ख़ास होने वाला है और बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उसका टाइटल है आदम के बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या। दुनिया का पहला कातिल कौन? तो देखते हैं कौन है पहला कातिल और वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा। तो आप लोग भी पूरे वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का हमारा बयान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। काबिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का पहला कातिल कौन है कौन है? जिसने जी, किसी इंसान की जान ली, जानेंगे। जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सज़ा भी है। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। जी, जब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जन्नत से निकाले गए और जी। कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और जब अल्लाह ताला दुआ ने करते उनकी रहे तौबा तौबा। कबूल कर ली तो अल्लाह जी, ताला के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिल गए और जी, मिलकर रहने लगे। तो जी। फिर औलाद होने का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता तो दो जुड़वा बच्चे यानी एक बेटा और एक बेटी ही पैदा होती। अच्छा, पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, अच्छा, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस अच्छा। वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके जी, तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दी जाती। अच्छा, चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शादी करा देने का इरादा किया, अच्छा, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया अच्छा, और झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दे। जिसकी अच्छा, कुर्बानी कबूल होगी, अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। तो अच्छा, प्यारे दोस्तों, उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो अच्छा, दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। अच्छा, आसमान से बेधुए की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था, यानी जो सच्चा होता था, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। अच्छा, जब दोनों भाई यानी हाबिल और काबिल इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया अच्छा, और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आए। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो ना दी, अच्छा, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो अच्छा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो हक पर हूँ, मैं तो सच्चा हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, हाँ, जो तुम्हारी इंसान नहीं। सच्चा फिर होगा, अगर तू मुझ पर नेक हाथ होगा, उठाएगा उनकी तो कुर्बानी भी कबूल मैं होती है। कुछ उनका हर कहने चीज़ वाला कबूल नहीं। होता है। फिर हर पत्थर के इबादत काबिल कबूल ने होती है, हर मौका बात को देखकर कबूल किया जाता है। मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। अच्छा, काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। अच्छा, काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था, क्योंकि अच्छा, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करूं और हुँ, लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। अच्छा, यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। अच्छा, मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। अच्छा, काबिल अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। वो सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हो। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के अच्छा, इस जुर्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह हुँ, के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई।
کہ قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے، تو قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی، یعنی جو انگار کی پوجا کرتے ہیں، تو قابل ایسے ہی انگار کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کو یعنی اچھے لوگوں کو سیدھی طرف اور برے لوگوں کو الٹی طرف یعنی بائیں طرف ڈال دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کثرت سے یعنی بڑھتی گئی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگا دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو ہے جو بہت خوبصورت ہے لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی عمر 60 سال کی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ میری عمر تو نے 1000 سال مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر میں سے اس شخص کو دے دے، یعنی اس نوجوان کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 سال پورے ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال میرے عمر کے باقی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ دوستو یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے، وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار کیا ہونے والا ہے مقصد سارا چیز یہ نبیوں تھا کو کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بن جائے، تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا، تو جب ان کی اولاد باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان فرشتوں سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت یعنی موت کے فرشتے روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق
حضرت شیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی۔ او جب ہو حضرت آدم حابل کے غم میں چور رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بڑا ہی ہونہار اور لائق بیٹا دے گا۔ اسی بیٹے اچھا کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جو آدم کی پوری اولاد کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اچھا خوبصورتی میں اور اچھی عادتوں میں باپ سے بالکل ملتے جلتے تھے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ان کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا اور اچھا انہیں وصیت کی تھی کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آئے اور تو اس زمانے کو پائے تو میری ہڈیوں کو طوفان نو ناؤ میں رکھ دینا تاکہ ڈوبنے نہ پائے۔ اگر تو وہ زمانہ نہ پائے تو اپنی اولاد کو یہی وصیت کر دینا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے اکثر جنت کے حالات پوچھا کرتے تھے اور حکم الہی اور آسمانی کتابوں کا مضمون بھی معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہوں نے دنیا کی لذتیں چھوڑ دی تھی اور الگ تھلگ اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں لگے رہتے تھے۔ نفس کو مارنا اور اخلاق کو سنوارنا، یہ دونوں باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں آدمی کی اولاد 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروہ تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کے کہے پر چلتا تھا، اچھا دوسرے جو تھے وہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں لگے ہوئے تھے۔ اس اچھا طرح قابل حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت مان کر کچھ تو سیدھا راستہ پا گئے اور کچھ لوگ اسی طرح نافرمانی میں لگے رہے۔ جب وہ 912 سال کے ہو گئے تو روح بدن مبارک سے نکل کر عرش پر پہنچ گئی۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کی کچھ بہترین نصیحتیں اس طرح ہے جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو خدا کو پہچانتا ہو، بھلے برے میں فرق کرتا ہو، وقت کے نیک بادشاہ کا حکم پورا کرتا ہو، ماں باپ کا حق پہچانتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، رشتے ناطے کے تعلق کو جوڑتا ہو، اپنوں سے نیکی اور محبت سے پیش آتا ہو، غصے میں حد سے زیادہ نہ بڑھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، ان پر دیا کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، مصیبتوں میں صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمت پا کر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ پیارے دوستو، تو یہ تھے حضرت شیس علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں، اور آج کا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا۔ تو ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، دنیا میں پہلا قتل حابل نے کیا تھا یا قابل نے کیا تھا۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ویڈیو کے اندر یہ جاننے کو ملا کہ کس نے کس کا قتل کیا تھا، اور ویڈیو بہت اچھا تھا۔ اس کے اندر بہت ساری میسج بھی تھے کہ لوگوں کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، نیک راستے پر چلنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے چاہیے، کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے، غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا انسان وہ ہے جو غریبوں کو، مسکینوں کی مدد کرے۔ تو ویڈیو بہت اچھا تھا اور بہت اچھے میسج بھی تھے اس کے اندر۔ ہر انسان کو یہ سب ویڈیو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے ان کے ویڈیو بہت پسند آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص میسج ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ جو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے حساب سے جو باتیں بتاتے ہیں، ہر انسان کو سننی چاہیے۔ تو مجھے ویڈیو بہت پسند آیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔